بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کوچنگ کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ہے محمد وقاص اور میں پچھلے 5 سال سے کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج میں شعبہ مطالعہ پاکستان میں تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیکنڈ ایئر کا لیکچر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا پہلے ٹاپک کون سا ہے، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ لیکن اس ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال کہ مطالعہ پاکستان کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر لب کشائی کروں۔ مطالعہ پاکستان اصل میں ایک تحریک ہے۔ یہ تحریک جب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا، یہ تب سے شروع ہو کر اور 14 اگست 1947 تک جاتی ہے۔ اس کے درمیان تمام معاملات جو ہیں ان کو ہی ہم مطالعہ پاکستان کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو واقعات آج تک ہوتے آئے ہیں یہ سارا کچھ مطالعہ پاکستان کا حصہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو آج سے ہم نے یہ لیکچر کا سیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس میں آپ لوگوں نے بھرپور حصہ لینا ہے اور اس ٹاپک کو بھرپور طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ تو ہم اس سے پہلے سب سے پہلے سمجھیں گے نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان ایک حقیقت ہے۔ نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے، اور یہی ٹھوس حقیقت کو ہم کہتے ہیں نظریہ پاکستان، کیونکہ اس کی ساری بنیادی جو ہیں وہ اسلام کے روشن عقائد پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کو کیسے ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جہاں جہاں بھی خطاب کیا، جہاں پر فرمان جاری کیا، جہاں پر انہوں نے اسلام کے حوالے سے پاکستان کا عکس ہم تک پہنچایا، تو اس کی چند مثالیں جو ہے اس ٹاپک میں ہم کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو قائد اعظم نے یہ ٹھوس حقیقت نظریہ پاکستان کی مختلف وقتوں میں عوام تک پہنچائی اور ان کو بتایا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگا۔ اس کے حوالے سے جو انہوں نے سب سے پہلا بیان جاری کیا تو وہ بڑا ایک تاریخی جملہ ہے۔ تو قائد اعظم نے اس حوالے سے جو اپنا ایک تاریخی فرمان جاری کیا، اور اس کی جو ہیڈنگ میں لکھنے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستان کا وجود۔ تو قائد اعظم نے ان تاریخی الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان اس دن ہی وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو یہ وہ تاریخی لفظ ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور مثال لیتے ہیں جس میں قائد اعظم نے کراچی میں جلسے میں خطاب کیا، اور یہ اجلاس تھا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس۔ قائد اعظم نے کراچی کے سالانہ جلسے جو مسلم لیگ کا جلسہ تھا اس کے سالانہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے ہم جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس امت کی عمارت استوار ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس نے ہم سب کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ اور یہ انتہائی ایک تاریخی جملہ جو تھا جو بار بار ہم ٹیلی ویژنس پہ بھی سنتے ہیں اور ہماری درسی کتابوں میں بھی درج ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے طلبہ سے خطاب کیا تھا۔ طلبہ سے خطاب 1944۔ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے 1944 میں قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطہ ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے علی گڑھ میں کیا خطاب کیا تھا۔ علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے واضح طریقے سے کہا
کہ پاکستان کا قیام اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی. یہ کوئی انگریزوں کے ساتھ دشمنی یا ہندوؤں کے ساتھ ہماری کوئی تنگ نظری کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست ملنی چاہیے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام قوانین کے تحت اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم نے حکومتی افسران کو خطاب میں کرتے ہوئے کیا کہا تھا. حکومتی افسران سے خطاب. یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی ہیڈنگ میں بتا رہا ہوں، یہ جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام آپ نے ساتھ ساتھ اپنی رف کاپیز پر اس کو بالکل ایک طریقہ کار کے ساتھ لکھتے جائیے گا تاکہ آپ کو ٹاپک سمجھنے میں آسانی ہو سکے. تو حکومتی افسران سے قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ 10 سال سے ہم جس مملکت کو بنانے کے لیے کوشاں تھے، اللہ رب العزت کی مہربانی سے وہ اب بن چکی ہے. تو جب وہ بن چکی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مملکت میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت زندگی گزاریں، اور اسلام جو ہمیں اجتماعی نظام عدل کا ایک طریقہ کار بتاتا ہے اس کے تحت ہم زندگی کو آگے گزاریں. تو اس کے بعد کچھ اور مثالیں ہیں جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. حکومتی افسران کے ساتھ خطاب کے بعد ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ آ رہی ہے اور وہ ہے پاکستان ایک تجربہ گاہ. قائد اعظم نے پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے ہمارے لیے، یہ میں زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اور یہ تجربہ گاہ وہ تجربہ گاہ ہے جس میں ہم اسلام کے اصولوں کو آزمائیں گے اور ہر فرد اسلام کے تحت ہی زندگی کو گزارے گا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے قائد اعظم نے نسل پرستی، قومیت کی نفی کی، اور اس نفی کے حوالے سے ڈھاکہ کے عوام سے جو خطاب کیا تھا اس کی میں پہلے ہیڈنگ بناتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اس خطاب کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ بتا دوں گا. ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہمیں سندھی، بنگالی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے؟ اس سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے کہ اب ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن کر ہی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. تو اس میں قائد اعظم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا جو کسی ملک کی تقسیم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اس میں قومیت، لسانیت اور نسل پرستی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسلامی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ کے عوام سے خطاب میں یہ الفاظ فرمائے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز ہے، اور وہ تھا ہمارا اسٹیٹ بینک، جس کا افتتاح قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو کیا. اسٹیٹ بینک کا امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ ساتھ میں تمام ہیڈنگز جو ہیں یہ لکھتے آ رہے ہوں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے یہ ٹاپک جو ہے یہ سمجھ آ جائے. اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیوں کیا تھا قائد اعظم نے؟ اس کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا یہ بر صغیر کے تمام مالی معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا. تقسیم کے بعد وہ ایک ریزرو بینک آف انڈیا، وہ امید ہمیں یہی تھی کہ وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ ہندوستانیوں کے حق میں کرے گا، نہ کہ پاکستانیوں کے حق میں. تو قائد اعظم نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا کہ پاکستان کی اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ایک الگ سسٹم ہونا چاہیے، اور وہ تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے
جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی تو مغربی نظام میں سود ہے، استحصال ہے، اور یہی استحصال جو ہے یہ ہمیں شکست کا باعث بنا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جب تجارت کا آغاز انگریزوں نے کیا تو اس میں ایسے معاملات آگے آنا شروع ہو گئے جس کے بعد محکوم ہونا شروع ہو گئے ہمارے مسلمان بر صغیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو جب وہ دیکھ چکے تھے تو انہوں نے اسٹیٹ بینک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تو یہ گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آیا کہ ہماری بک میں یہ ٹاپک انتہائی مختصر لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کیا تاکہ آپ بہتر طریقے سے یہ ٹاپک جو ہے یہ اٹیمپٹ کر سکیں۔ باقی آپ نے ان ہیڈنگز کو اسی ترتیب سے لکھنا ہے۔ میں دوبارہ سے اس کے اوپر ایک روشنی ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ یہ ٹاپک جو ہے بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا پاکستان کا وجود، جس میں قائد اعظم نے کہا کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اس دن پاکستان وجود میں آ گیا۔ کراچی کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنا چاہیے، یہ تمام امت جو ہے اسی کے ساتھ ایک ہو سکتی ہے۔ طلبہ سے خطاب کیا، پھر وہی بات، اسلام ہمارا ضابطۂ حیات ہے۔ علی گڑھ میں خطاب کیا، پھر وہی بات کہی، انگریزوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، تنگ نظری کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے الگ ریاست ہونی چاہیے۔ حکومتی افسران سے کہا کہ اب وہ ملک بن چکا ہے جس کی ہم نے خواہش کی تھی، تو اب اسلامی اصولوں کے تحت اس میں آگے بڑھنا ہے۔ پھر پاکستان ایک تجربہ گاہ، کہ پاکستان کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں، ہمیں ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے تھی جہاں ہم اسلامی اصولوں کو کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے وہی مساوات کے حوالے سے بات کی جو ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل ہے، کہ آپ رنگ، نسل پرستی اور ان چیزوں سے ہٹ کر سوچیں، ٹھیک ہے؟ آپ پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، بلوچی، اس چیز کو بھول جائیں، آپ صرف پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن کر زندگی گزاریں گے۔ اور آخر میں اسٹیٹ بینک کا جو افتتاح کیا وہ پاکستان کی معیشت کو درست اسلامی سمت میں لے کے جانے کی ایک بہت بڑی کاوش تھی۔ بہت شکریہ۔